بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواترة مترادفة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المصدق ومحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد شہید الشہداء والصالحین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. محترم ناظرین گرامی قدر، محترم سامعین، آج ولادت و سعادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے میں اپنے دیکھنے والے تمام محترم سامعین کو امام کی اس ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا متعال ایسی ہمیں اپنے معصومین علیہ السلام کی لاتعداد خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں خدا متعال کی رضاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعاؤں کی استجاب اور قبولیت کے لیے اللہ کی رحمت کے باب کھل جاتے ہیں. اور آل محمد کے گھر میں یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی خوشی آتی ہے تو یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، غریبوں کو عطا کرتے ہیں، اور ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. اور اللہ بھی ان کی خوشی میں خوش ہو کے جو حاجت طلب کی جائے اسے پوری کرتا ہے. اور بالخصوص اگر ہستی ہی رضا کے عنوان سے ظاہر ہو رہی ہو کہ جس کی رضا اللہ کی رضا، جس کی رضا محمد کی رضا ہے، جس کی رضا علی کی رضا ہے، اگر اس رضا کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں رضا الہی کا سوال کیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ خدا اسے رد کرے. تو آج اس امام کی آمد کا دن ہے جس کا دادا علی مرتضیٰ ہے اور یہ خود علی رضا بن کے دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے. اگر امامت کا وجود دنیا میں نہ ہو تو دنیا میں کوئی مخلوق اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتی. یہ سبب ہے امامت کے وجود کا کہ آج نظام الہی دنیا میں چل رہا ہے. یہ کائنات ہو، یہ آسمان ہو، یہ زمین ہو، یا زمین کی تہوں میں پلنے والی مخلوقات، یہ وجود امامت کی ہی وجہ سے آج دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی جب حیات طیبہ میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس سے قبل چند چیزیں ہیں جو ہم ہر امام کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ امام کے والد محترم کون ہیں، آپ کی والدہ کون ہیں، اور ان کے فضائل و کمالات کس منزل پر ہیں. اس خاندان میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ نے فضائل میں کسی بھی درجہ میں کم رکھا ہو. ہر آنے والا فرد اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق مکمل فضائل اور مکمل کامل ہو کے آتا تھا. اگر مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، امام حسین سید الشہداء بن کے سامنے آتے ہیں. حسن ہیں تو حسن مجتبی بنتے ہیں. وقت کے مطابق سید الساجدین ہیں تو زین العابدین بنتے ہیں. امام ہیں تو باقر بنتے ہیں. علوم کے باب کھول دیتے ہیں. یعنی ہر دور میں
جیسے وقت کے تقاضے تھے امام نے ویسے ہی دنیا کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا اور ان تقاضوں کے مطابق امامت کے جو فرائض تھے انہیں انجام دیا۔ اب امام رضا علیہ السلام کے جو والد ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو ہمارے ساتویں امام ہیں، یہ وہ امام ہیں کہ جن کی لقب میں لفظ قاظم آیا ہے۔ قاظم یعنی قزم سے نکلا ہے، پی جانے والا، غصے کو پی جانے والا۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا اور امام برداشت کر دیتے تھے، نہیں، یہ امام کے ایک خاص تھا کہ امام ہر چیز کو قزم کر جاتے تھے، یعنی دشمن نے بد سے بدتر بھی اگر سامنے کھڑے ہو کے سلوک کا اظہار کیا ہے تو امام کی پیشانی پہ بل نہیں آئے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا ہے۔ باپ ہے تو وہ قزم کا مالک ہے، بیٹا ہے تو رضاؤں کا مالک بن کے سامنے آ رہا ہے۔ لفظ رضا امام کے لقب میں سے ہے۔ رضا کا معنی کیا ہے؟ اگر میں اس معنی میں لے کے چلوں کہ خداوند متعال نے اس گھرانے میں آنے والے ہر فرد کو کمال پہ رکھا ہے، تو اس گھر میں آنے والا جو پہلا فرد ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس مصطفیٰ نے اپنا کردار دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ کافر بھی کہتے تھے آپ صادق ہیں، مشرک بھی کہتے تھے آپ صادق ہیں، ظالم بھی کہتے تھے آپ امین ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی آپ کو امین مانتے تھے، آپ کے غیر بھی آپ کو امین مانتے تھے۔ اسی محمد مصطفیٰ کی اولاد میں چلتے ہوئے سلسلہ جب امام رضا تک پہنچتا ہے تو پھر امام رضا کا کردار بھی ایسا نظر آتا ہے، اپنے بھی آپ کو رضا کہتے ہیں، آپ کے منکر بھی جو ہیں، آپ کے مخالفین بھی جو ہیں آپ کی رضا کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی دونوں میں آپ کی رضایت نظر آتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا درمیانہ بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے، تو ہر کسی کی معصوم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو سیرت محمدی کی شکل نظر آئے گی۔ ہر فرد اسی پیراہے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے جو منشاء محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اسی ہی کڑی کا سلسلہ آج امام رضا علیہ السلام ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں چند چیزیں ہیں جو غور سے دیکھنی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر امام کی سیرت کا ایک خاص پہلو ہوتا تھا جسے امام نے اس زمانے کے جو تقاضے تھے ان کے تحت اپنی زندگی کو گزارا اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام کو کیونکہ ولی عہد بنایا گیا، وہ بہت لمبا ماجرا ہے کہ مولا نے کیسے قبول کیا، کن شرائط کے ساتھ قبول کیا، لیکن ایک پہلو بیان کرنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام ولی عہدی کو قبول کرتے ہیں۔ جو مختصر شرائط ہم عرض کرتا ہوں یہ ہے کہ میں کسی فیصلے میں آپ کے داخل نہیں ہوں گا، میں کسی کو بھرتی نہیں کروں گا، میں کسی کو معزول نہیں کروں گا، یعنی ان کی جو سیاست تھی امام کے سامنے تو ان کی کیا سیاست ہوگی، لیکن مولا نے بڑے تدبر کے ساتھ انہیں جواب دیے۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی مولا کے ساتھ کی، جو ہمیشہ مولا سے شکوے کرتی رہتی تھی، ام الفضل جس کا نام ملتا ہے۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا، اب مولا ولی عہد بھی قبول کر چکے ہیں، اس کی بیٹی ہر وقت شکایتیں بھی کرتی ہے مولا کی۔ اب مامون جو ہے کیونکہ جانتا ہے ان کے شرف کو، ان کے نسب کو جانتا تو ہے، لیکن احانت کے لیے کوئی جگہ چھوڑتے نہیں تھے کہ جہاں پہ اہل بیت کے کسی فرد کی توہین نہ کر سکے۔ اب اس نے ایک دن کیا کیا مامون نے، اس نے اعلان کر دیا کہ رضا محمد مصطفیٰ کی جو اولاد ہے، آل محمد کا جو فرد ہے، وہ اپنی سخاوت کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جیسا مانگے گا میں اس کو ویسا عطا کروں گا، اور مولا کو اس نے اطلاع بھی نہیں دی ہے۔ اور چند لمحے پہلے، اگر ہم اسے گھنٹوں میں کاؤنٹ کریں تو 1 گھنٹہ پہلے یہ مولا کو دربار میں بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی نسبت یہ اعلان کر دیا۔ اب کوئی عام فرد ہو تو وہ تو اس چیز پہ احتجاج کرے گا، بھئی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اور میرے سٹیٹس کو جانتے ہوئے آپ نے جو اعلان کر دیا کہ میں سخاوت کا اعلان کروں گا، اور میں نے تو اپنے پاس کوئی خزانے رکھے نہیں ہیں۔ سخاوت سے مراد یہی ہے کہ کوئی علم ہوگا، کوئی مال ہوگا، کوئی متاع ہوگا جو تقسیم کیا جانا ہے، اور اس وقت کے لوگوں کے تقاضے بھی کچھ اسی طرح سے تھے۔ اب امام آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور تب امام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اعلان کر کے مجمع جمع کیا گیا ہے۔ اب سخاوت کے لیے اعلان کیا کیا ہو، کون ایسا فرد ہے جو نہیں چاہے گا ہمیں انعام ملے، اور پھر محمد مصطفیٰ کی اولاد امام رضا علیہ السلام، جوگ در لوگ جوگ جمع ہیں۔ اب رش لگا ہوا ہے دربار میں، ایک طرف مامون بیٹھا ہے اس عالم میں کہ اب رضا دیں گے کہاں سے۔
اچھا اب مولا جب دیکھا نا یہ سارا معاملہ ہے، اب وہ نہیں جانتا تھا مامون کہ آل محمد کے فرد اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس سخاوت نہیں ہے. پیسے نہ ہونا ان کی سخاوت میں کمی نہیں ہے، مال کا نہ ہونا ان کی سخاوت میں کمی نہیں کر سکتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ اب مولا نے کہا ٹھیک ہے مامون، لوگوں کو بھیجنا شروع کر. مامون نے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا. ایک شخص آتا ہے، مولا نے کیا کیا؟ مولا ایسے آگے ہاتھ بڑھاتے تھے یہ جیسے میں نے ہاتھ کیا ہوا ہے. اب صاحب کتاب لکھتے ہیں مولا نے ایسے ہاتھ بڑھایا، مولا کی یہ آستین جو ہے اس میں سے شرفیوں کی تھیلی نکلتی، اس کے ہاتھ پہ چلی جاتی سائل کی. وہ تھیلی لیتا آگے چلا جاتا. مولا نے ایسے نہیں کیا، ایسے کرتے تھے، شرفیوں کی تھیلی آنا اس کے ہاتھ پہ گر جانا، وہ چلا گیا، دوسرا سائل آیا، شرفیوں کی تھیلی نکلی اس کے ہاتھ پہ. مولا کی سخاوت کا باب جاری ہے. جتنے تھے سب کو مولا نے سونے کی شرفیوں سے نوازا ہے. مامون جو کہ مولا کی اعانت کا ارادہ یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو یہ تو میرے دربار میں سونے کی شرفیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اور رضا نہ جانے کہاں سے اتنا خزانہ جمع کیے ہوئے ہیں. نہ کوئی نیچے کوئی ایسا باکس رکھا ہوا ہے جس خزانہ پڑا ہو نکال کے دیتے ہو، ہاتھ سیدھا کرتے ہیں شرفیوں کی تھیلی آ جاتی ہے. جب سب تقسیم کر چکا نا، مامون آگے بڑھا. اب جب پہلے معاملے میں دیکھ چکا کہ میں بے بس ہوں، میں احانت کی نہیں کر سکا، اب مولا کے پاس آ کے اونچی بات سے کہتا ہے اے رضا، آپ کو شاید تقسیم کرنے میں خطا ہوئی ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں تھا، آپ نے جتنوں میں تقسیم کیے ہیں وہ سارے فقیر نہیں تھے، اس میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو کہ میرے غلام تھے، جو میرے محل کے میں کام کرنے والے تھے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ فقیر نہیں تھے، آپ نے ان کو بھی عطا کر دیا ہے. کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ فقیر اس کا حق نہیں رکھتے ہیں؟ جب اس نے جملے کہے نا، مولا مسکرا کے فرماتا ہے مامون شاید تجھے عقل نہیں ہے، شاید تُو نے تدبر نہیں کیا ہے، جا ان لوگوں سے جا کے پوچھ لے جو مستحق تھے، میں نے ان کو 2 تھیلیاں عطا کی ہیں، جو مستحق نہیں تھے میں نے انہیں 1 عطا کی. تو لہذا کوشش رہی کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو کہ اہل بیت کی توہین کی جائے، لیکن اہل بیت کا ہر فرد اپنے وقت میں کامل تھا، اکمل تھا، اور اس نے ویسے ہی اس کے تقاضوں کو مکمل کیا. ہم ایسا نہیں کہتے کہ فقط امام رضا کی سخاوت ہے، اگر ایسا مولا علی کے پاس آیا تو مولا نے ایسا کی ہے، امام حسن اس منزل پہ ہوتے وہ بھی مولا اس طرح سے کرتے. لیکن امام رضا مشہور تھے رضا کے نام سے، کہ آپ سے دشمن بھی آپ کی رضا کے قائل تھے، آپ کے اپنے بھی رضا کے قائل تھے. بس مختصر سے آگے چلوں، اور انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو اس پہ گفتگو ہوگی. امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں داخل ہوتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، بس چند گزارشات اس کے ضمن میں عرض کرنی ہے. مولا نیشاپور میں داخل ہوتے ہیں، ایک محمل پہ سوار ہیں، پردہ لگا ہوا ہے. اب نیشاپور کا سٹیٹس یہ تھا کہ علمی ماحول بن چکا تھا، جیسے آج حوزہ نجف علم کا مرکز ہے، اس وقت نیشاپور مرکز بنا ہوا تھا. اب اطلاع دی گئی کہ امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں داخل ہو رہے ہیں. بڑے بڑے محدثین، مؤرخین، نامہ نگار، قلم کو حرکت دینے والے لوگ موجود تھے. اب جو کتاب میں حالات بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے تھے کہ لوگ ترس رہے تھے کہ امام رضا اپنے چہرے کی زیارت کروائیں. ایک عرصہ ہو گیا تھا اولاد رسول کی زیارت نہ ہوئی، اور دوسرا جو کلمات کتابوں میں لکھے وہ تھے کہ وہ مشتاق تھے ہمیں ایسا لہجہ سننے کو ملے جیسے مصطفیٰ کا لہجہ ہوا کرتا تھا، ہمیں ایسے کلمات سننے کے ملے کہ جس میں محمد مصطفیٰ کی فصاحت نظر آئے، ہمیں خاتم المرسلین کی بلاغت نظر آئے. لوگ انتظار میں تھے، اور حتیٰ کہ صاحبان کتاب لکھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے تھے. انتظار، بے چینی، بے قراری کا عالم ہے کہ کب علی رضا آتے ہیں اور آ کے ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کروا کے نان محمد مصطفیٰ کی زیارت کرواتے ہیں، اپنے لمبوں کو جنبش دے کے ہمیں لہجہ مصطفیٰ سنواتے ہیں، اپنے کلام کو طول دے کے ہمیں فصاحت و بلاغت مصطفیٰ کی یاد تازہ کرواتے ہیں. مولا کی سوارے نیشاپور میں داخل ہوتے ہیں. ہجوم علماء کا، محدثین کا، مورخین کا مولا کے ارد گرد جمع ہے، اور اس انتظار میں ہیں کہ کب آقا اپنے چہرے انور سے نقاب کو ہٹاتے ہیں اور ہمیں زیارت مصطفیٰ سے مشرف کرواتے ہیں. یعنی بے چینی کا عالم ہے، ہر چہرے کی جو امید اور آس ہے وہ امام رضا کا چہرہ ہے. ہر کان ترس رہے ہیں کہ کب ہمیں لبے رضا سے جملے سننے کو ملتے ہیں. آنکھیں زیارت کی مشتاق ہیں، قلمیں تحریر کی مشتاق ہیں، کان سماعت کے مشتاق ہیں. اس عالم میں امام رضا آگے آتے ہیں. جیسے ہی امام رضا نے محمل کا پردہ ہٹایا، خوشی سے لوگوں کے چہروں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو. اب لوگ بے تاب تھے، امام رضا آئے ہیں. اب یہاں پہ
हर कोई अपने शौक के मुताबिक इमाम रजा के पास आता है, कोई ज़ियारत का लुत्फ लेता है, कोई मौला के होंठों से हिलने वाले हरकत और मौला के लफ्जों से निकलने वाली वो खूबसूरत फसाहत और बलागत को सुनने के लिए बेताब होता है। अब मौला ने कुछ कहा, कुछ लिखवाए मौला। हदीस आपके सामने है, तो मौला फरमाया देखो ला इलाहा इल्लल्लाह ये किला है, जो भी इसमें आ जाएगा वो महफूज हो जाएगा, सारे खुश। अगर यहां पे फकत कह देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह काफी है, तो आज काफी वाले बहुत खुश हो जाते कि जो कहते हैं बस खुदा ही काफी है। लेकिन नहीं, इमाम ने यहां पे बात को तमाम नहीं किया। मौला फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इसमें आ जाएगा वो महफूज हो जाएगा, लेकिन इसकी भी शरूत हैं। ऐसे नहीं है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और वो कामयाब होगा, फरमाया नहीं, इसके साथ शरूत है कि उसके भेजे हुए पैगंबरों पर, उसके नबियों पर ईमान लाना जरूरी है। मेरे दादा अली की विलायत पर ईमान लाना जरूरी है। मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत पर ईमान रखना जरूरी है। रसूल खुदा तक तो सब ईमानदार थे, सब ईमान रखते थे। उसके बाद फरमाया उसकी एक शर्त यह भी है कि मुझ रजा की मोहब्बत भी उस दिल में होना जरूरी है। उसकी एक शर्त मैं भी हूं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है वो निजात पा जाएगा। अब मुहद्दिसीन मुर्रखीन ने इसको लिखा, 40 के करीब मुहद्दिसीन मौजूद थे जो कि मौला के कलमात को लिख रहे थे। यानी एक अरसे के बाद अगर किसी को सीरत मुस्तफा नजर आ रही थी तो मोहम्मद अली रजा के चेहरे में नजर आ रही थी, अली रजा के गुफ्तार में नजर आ रही थी, अली रजा के कलाम में नजर आ रही थी। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बाब मदीनातुल इल्म मदीना था और उसका दरवाजा अली थे, तो आज नेशापुर जहां इल्म का मरकज बना हुआ था, उस मरकज का दरवाजा इमाम अली रजा बनकर सामने आ रहा है। बात ज्यादा तूल ना पकड़ जाए, बस इतना अर्ज करना चाहूंगा कि ये वो हस्तियां हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए वसीला करार दी हैं कि हम रसूल खुदा के बाद अगर किसी को सीरत के लिए नमूना करार दे सकते हैं तो ये हस्तियां हैं। और ये वो हस्तियां हैं कि जो भाई ऐन ही मोहम्मद मुस्तफा हैं। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। और यहाँ पे इमाम रजा अलैहिस्सलाम जहाँ पे गुफ्तगू होती है कि ये सारे ही मोहम्मद हैं, अली क्यों नहीं कहा गया? ये अली के हिसाब से देखा जाए तो इमाम तीसरे नंबर पे आते हैं, जो इमाम का नाम अली रखा गया है। तो किसी ने क्या खूब कहा, गालिबन शायद मासूम से निस्बत है, बहरहाल मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इतना अर्ज करना चाहूंगा कि कहा जाता है कि सारे ही मोहम्मद क्यों कहा, अली क्यों नहीं कहा? तो यहाँ पे उलमा कहते हैं इस वजह से कि जब उनसे एक अली बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सबको अली बना दिया जाता, अल्लाह जाने क्या आलम होता। तो लिहाजा आज खुशी का दिन है, हम दुआगो हैं कि परवरदिगार इस अली रजा के सदके में हमें अपने खुदा से और हमें अपने इमाम से उनको राजी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये रजा है, आले मोहम्मद के घर में दस्तूर है कि जब खुशी का मौका आता है तो ये तकसीम करते हैं, इनामात देते हैं। खुदा इनके तवस्सुल से बाब मग़फ़िरत खोल देता है। ये दरवाजे हैं मांगने के, कोई शफा का दरवाज़ा है, कोई रज़ा का दरवाज़ा है, कोई इल्म का दरवाज़ा है, मुख्तस है हर चीज़ें कुछ इमाम के साथ। ये इमाम इमाम रज़ा हैं, इनकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। दुआ है परवरदिगार हमारे अमाल, हमारे अफ़कार, हमारे किरदार को ऐसा बनाए कि हमारा वक्त का इमाम भी हमसे राजी हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ व बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरल मस्तौदा फीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उसको क्या हो यकीन जिसने देखा नहीं कभी रोज़ा तेरा।